الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفي رواية آخر لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 28واں پارہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تیسرا پارہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے بعض نبی ایسے ہیں، بعض رسول ایسے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ 4 انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایسے ہی فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے 4 فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل کیں، لیکن ان میں سے 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد بہت زیادہ، لیکن ان میں سے 4 خلفائے راشدین کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان 4 صحابہ کو اللہ نے باقی صحابہ پر فضیلت دی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم، ان کو باقی مہینوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے راتیں بہت ساری بنائی، لیکن ان راتوں میں سے 4 راتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے باقی راتوں پر فضیلت دی: شب قدر، شب برات اور عید سے پہلے کی رات، اسی طریقے سے جمعے کی رات، شب جمعہ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دن 360 کم و بیش دن آتے ہیں سال کے اندر، بہت سے دن بنائے ہیں، لیکن 4 دنوں کو اللہ نے فضیلت دی: عید الاضحیٰ، عید الفطر اور یوم عرفہ اور جمعے کے دن کو۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی کہ فرشتوں میں سے 4 فرشتے باقی فرشتوں سے افضل، ایسے ہی ان 4 فرشتوں میں سے جو فضیلت دی وہ جبریل امین علیہ السلام کو دی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام میں سے 4 انبیاء کو فضیلت دی: ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان 4 میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کو باقی کتابوں پر فضیلت دی: تورات، زبور، انجیل، تو قرآن کریم کو ان کتابوں کے اندر سے بھی فضیلت عطا فرما دی کہ یہ قرآن کریم باقی کتابوں سے افضل ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنے صحابہ میں سے 4 صحابہ کو فضیلت دی، تو ان 4 صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام بھی اللہ نے بلند کر دیا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے چند راتوں کو فضیلت دی، تو ان راتوں میں سے بھی ایک رات جس کو فضیلت دی وہ شب قدر ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے 4 دنوں کو فضیلت دی، ان 4 میں سے اگر دیکھا جائے تو جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو جمعے کے دن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور احادیث کے اندر اس کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کا امتحان لینے کے لیے ان کو کہا کہ ایک دن جو ہمارے ہاں متعین ہے کہ وہ بہترین دن ہے اور وہ خاص دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اب ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ تم اپنی عبادت کے لیے ایک دن منتخب کرو، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کون سا دن منتخب کرتے ہو۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا، تو فرمایا کہ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا کہ یہ دن ہمارے ہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو تمہارے لیے عبادت کے دن ہفتے کے دن ہی متعین کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اس دن اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے کام کاروبار وغیرہ اس دن نہیں کرنا، اور اس دن کی تعظیم کرو۔ عیسائیوں کو کہا گیا کہ تم اپنے لیے ایک دن متعین کرو، تو انہوں نے اتوار کے دن کو متعین کیا، اور پھر جب مسلمانوں کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جمعے کے دن کا انتخاب کیا کہ ہمارے لیے عبادت کا جو دن ہو وہ جمعے کا دن ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجوہات بیان کی کہ جمعے کا دن کیوں افضل ہے، عبادت کے لیے کیوں انتخاب کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ یہ 7 دن جو ہیں، ان 7 دنوں کے اندر جو سورج نکلتا ہے، ان 7 دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن وہ جمعے کا دن ہے۔ اور پھر اس کی وجوہات بیان کی، کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم، کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور پھر فرمایا وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ اور پھر فرمایا وفیہ اخرج منہا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف بھیجا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، جس دن قیامت قائم ہوئے گی وہ دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر جمعے کے دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بیان کی کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں چیزیں تو فضیلت کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن ایک تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفیہ اخرج منہا، جنت سے اسی دن نکالے گئے۔ اب جنت سے نکالا جانا یہ تو کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے بظاہر، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اگر حقیقت میں دیکھا جائے اس میں بھی فضیلت ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ تو جنت میں رہنا ہی نہیں تھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا نہ جاتا تو حق اور باطل کے بارے میں فرق محسوس نہ ہوتا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا نہ جاتا تو پھر شہادت کا اعلیٰ مرتبہ اور یہ مقام کس کو حاصل ہوتا؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا نہ جاتا تو پھر انبیاء علیہ السلام کو نبوت کہاں ملتی؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا نہ جاتا تو پھر اولیاء کو ولایت کا مقام کیسے ملتا؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں نہ بھیجا جاتا تو پھر قرآن کریم کیسے نازل کیا جاتا؟ کس پر نازل کیا جاتا؟ اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا نہ جاتا تو مجھے اور آپ کو آقا کی امت میں کس طریقے سے پیدا کیا جاتا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل کر دنیا میں آنا یہ انسان کی بلندی کا سبب ہے، یہ انسان کو نبوت کے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا سبب بنی، یہ انسان کو ولایت کے درجے تک پہنچانے کا سبب بنی ہے، یہ انسان کو شہادت کے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا سبب بنی ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لانا قرآن کے نزول کا سبب بنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا میرا اور آپ کا آقا کی امت میں پیدا ہونے کا سبب بنا ہے۔ تو یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی، تو جمعے کے دن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو جمعے کی فضیلتیں احادیث کے اندر تو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آئی ہیں۔ یہ جو دنیا ہے، یہ زمین یہ ایک گودام ہے کہ اس کے اندر سے ہر چیز نکلی ہے۔ مثلا گندم بھی اسی زمین سے نکلتی ہے، چاول بھی اسی زمین سے نکلتا ہے، سبزی بھی اسی زمین سے نکلتی ہے، فروٹ بھی اسی زمین سے نکلتا ہے، پھل وغیرہ، پودے وغیرہ، یہ پھول وغیرہ یہ سارے زمین سے نکلتے ہیں، پانی بھی زمین سے نکلتا ہے۔ گویا کہ انسان کا زمین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، انسان کی تمام ضروریات وہ اس زمین کے ساتھ ہے کہ پانی بھی زمین سے نکل رہا ہے جو انسان کی ضرورت ہے، یا اناج بھی زمین سے نکل رہا ہے جو انسان کی ضرورت ہے، اور پھر جتنے بھی جانور ہیں ان سب کی غذا زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پھر وہ جانوروں سے فائدہ حاصل کرنا وہ بھی انسان ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ گویا کہ یہ زمین ایک جو ہے گودام ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تو تمہارا رب وہ رب ہے جس نے 6 دنوں کے اندر زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ 6 دنوں کے اندر علماء نے یہاں پر بڑی عجیب باتیں بیان کی۔ اگر اللہ چاہتے تو ایک حکم سے سب چیزیں پیدا کر دیتے،
لیکن یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے وہ احکم الحاکمین جس کا صرف ایک کن کہنے سے پورے کائنات وجود میں آ سکتی تھی، لیکن اس کی سنت یہ ہے ہر کام کو آرام سے کیا جائے، جلد بازی کے ساتھ نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام آرام سے کیا جائے جس میں جلد بازی نہ ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کام کے اندر جلد بازی ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا کہ 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اس کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی، اس کائنات کے بنانے کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی، اور اس کا اختتام جمعے کے دن ہوا ہے۔ پہلے 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اور اگلے 2 دنوں کے اندر یعنی منگل اور بدھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، یہ درخت ہیں، یہ اس کے اندر جتنا سونا ہے، چاندی ہے، جو چیز بھی ہے، یہ 2 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا کی۔ اور پھر اگلے 2 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان پیدا کیا ہے، اور پھر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کر لے کر آؤ۔ تو فرشتے گئے، دنیا کی تمام زمینوں کے حصے سے مختلف حصوں سے انہوں نے مٹی اٹھائی، کہیں سے کالی مٹی نکلی، کہیں سے لال اٹھائی، کہیں سے سفید اٹھائی۔ تو وہ مختلف قسم کی مختلف جگہوں سے مٹی اٹھائی گئی، وہ مٹی اٹھا کر پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور جب پتلا بنا لیا گیا عصر اور مغرب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح اس پتلے کے اندر ڈالی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی وہ بھی جمعے کے دن ہوئی۔ تو یہ بھی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے نام سے ایک پوری سورت 28ویں پارے کے اندر نازل فرما دی ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام اور مسائل بیان کیے جمعے کے دن کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے جمعے کی۔ اب یہاں پر دیکھیں فرمایا کہ جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک اذان تھی جو خطبے سے پہلے ہوتی، جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتی، وہی اذان تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور کے اندر بھی ایسے ہی تھا، ایک ہی اذان تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان تھی، وہی والی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو فتوحات کثرت کے ساتھ پھیل چکی تھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ضرورت محسوس کی اس بات کی کہ ایک اور اذان کا اضافہ کیا جائے۔ اور پھر یہ حدیث سے کے مطابق بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت اپنے زمانے کے اندر جو صحابہ موجود تھے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور ان کے سامنے یہ ضرورت رکھی کہ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو اس وقت فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کی تیاری میں اللہ کی ذکر میں جو ہے مشغول ہو جاؤ۔ اب اگر ہم جو ہے اس زمانے کے اندر چونکہ تعداد تو تھوڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اکثر جو ہے مدینے کی مسجد کے پاس جو ہے رہتے تھے، جیسے ہی اذان ہوتی اس سے پہلے ہی لوگ آ جاتے تھے۔ جب یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، لوگوں نے دور دور گھر بنانا شروع کر دیے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم ایک ہی اذان دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خطبہ ہو جائے گا بعد میں پہنچیں گے، تو اس آیت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے لوگ گناہگار ہوئیں گے، تو لوگوں کو گناہگار ہونے سے بچانے کے لیے ایک اور اذان دے دی جائے تاکہ لوگ اس اذان کو سن کر جلدی سے جمعے کی تیاری میں مشغول ہو جائیں، اور پھر دوسری اذان شروع ہونے سے پہلے جو کہ اصل ہے اس سے پہلے وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔
تو انہوں نے دوسری اذان کا اضافہ کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دے دی جائے تو پھر ایک کام کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، فوراً جمعے کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جلدی سے وضو وغیرہ کر جمعے کے لیے جو ہے مسجد میں تشریف لے آؤ۔ وذروا البیع، اور آگے فرمایا ہے کہ جمعے کی اذان آ جانے کے بعد خرید و فروخت کاروبار بالکل بند کر دو، چھوڑ دو، مت کرو۔ اگلی آیت میں یہ ارشاد فرما دیا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ حکم معلوم ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے وذروا البیع کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اب کاروبار نہیں کرنا، لیکن ہم اس کے بعد بھی کاروبار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی کاروبار چل رہا ہے، بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ جب تک خطبہ ختم نہیں ہوتا، جماعت کھڑی نہیں ہوتی، اس وقت تک دکان بند نہیں کرتے، یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت کا وقت کتنے بجے ہے، اس وقت وہ 1-2 منٹ پہلے آئیں گے، تو اس حکم کو وہ پورا نہیں کرتے۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کاروبار بند نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ اگر ہم جلدی دکانیں بند کر دیں گے تو نقصان ہو جائے گا، جو گاہک آ رہا ہے وہ چلے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ اس حکم پر عمل کر لو گے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ دیکھو اللہ کا حکم کو پورا کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے اللہ کا حکم نہ پورا کرنے کی وجہ سے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دوران کے اندر میں زیادہ سے زیادہ کما لوں گا جب تک جو ہے یہ خطبہ ہو رہا ہے، تو وہ حقیقت میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مال جو اس نے خطبہ دوسری اذان کے بعد جو کمایا ہے یہ سارا مال اس کا ناجائز ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، قرآن کے حکم کے خلاف کیا ہے۔ اب اس مال میں برکت نہیں ہے، یہی مال جب دوسرے مال کے اندر ملے گا اس کے اندر بھی بے برکتی آ جائے گی، اب یہی سارا مال تباہی کا سبب بن جائے گا۔ تو فرمایا بہتر تمہارے لیے یہ ہے اذان آ جائے تو کاروبار چھوڑ دو، بند کر کے صرف جمعے کی تیاری کر جمعے کے لیے مسجد میں تشریف لے آؤ۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ جمعے کا دن اتنا فضیلت والا دن ہے اور عبادت کے لیے مسلمانوں کے لیے خاص دن ہے، اب ایک مرتبہ ہم نے غسل کیا، کپڑے پہنے، عطر لگائے، خوشبو لگا کر جو ہے مسجد میں آ گئے ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت سے لے کر عصر تک کیا کرتے بھئی مسجد میں بیٹھے رہتے، اللہ کا ذکر میں مشغول رہتے، نہیں۔ اللہ کی ذات کتنی مہربان ذات ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو تو اب مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دیکھو حکم کتنا آسانی والا ہے کہ پہلے کہا کہ ابھی بند کر دو کاروبار، تو پھر آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اب تم اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ اس سے علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جو کاروبار جمعے سے پہلے کیا جاتا ہے اس کے اندر اتنی برکت نہیں ہوتی، جو جمعے کی نماز کے بعد دکان کھول کر کاروبار کیا جائے اس وقت اللہ کے حکم سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے اس میں برکت زیادہ ہے۔ اور یہ عام طور پر مشاہدے میں بھی ہے کہ جو لوگ جمعے کے دن آدھے دن کی چھٹی کرتے ہیں، جو پہلے جمعے سے پہلے کی ہے، وہ خود کہتے ہیں، ان کا مشاہدہ یہ ہے، ان کا تجربہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں جب جمعے کے بعد ہم جب کاروبار شروع کرتے ہیں اس وقت اس میں کمائی اتنی زیادہ ہوتی ہے جتنا ہم نے صبح جو ہے کمایا اتنا نہیں ہوتا، تو جمعے کے بعد کاروبار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے جمعے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جمعے کے دن انسان کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی مسجد کے اندر تشریف لے آئے، اور پھر جلدی آنے کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ جمعے کی کچھ سنتیں ہیں، جمعے کے دن کچھ کام ایسے ہیں جن کو سنت کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان میں سے 4 کام تو اکثر ہم لوگ کرتے ہی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، جمعے کے دن غسل کرنا، یہ سنت ہے۔ جمعے کے دن اچھے صاف کپڑے پہننا، یہ بھی سنت ہے۔ جمعے کے دن کپڑوں پر خوشبو لگانا، عطر لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور چوتھی چیز، جمعے کے دن پیدل چل کر مسجد میں آنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ تو یہ 4 کام ہم کرتے ہیں سارے،
لیکن ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز ہوتی نہیں ہے کہ ہم کس چیز پر عمل کر رہے ہیں، صرف ایک عادت بن گئی ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر ان چاروں کام کو یہ سمجھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اس کا پھر فائدہ ہوگا۔ اور پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ چار کام ہم ہر بندہ ہی کرتا ہے یہ جمعے کے دن، اس سے پہلے مراقبہ کر لیں، تھوڑا سا سوچ لیں ذہن کے اندر۔ کیا سوچیں؟ کہ جب آدمی غسل کرنے لگے تو اس وقت یہ ذہن میں سوچ لے کہ آج اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے خود نہا رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں، یہ ذہن میں سوچ لے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہے گی، مجھے غسل دینے کے لیے دوسرے لوگ آئیں گے جو مجھے غسل دیں گے۔ اور دوسری چیز، جب کپڑے پہننے لگے تو اس وقت یہ سوچ لے کہ آج میں یہ نیا لباس، اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے خود پہن رہا ہوں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوگی، مجھے ایک اچھا کپڑا پہنا کر سفید کپڑوں میں مجھے یہ ہے ملبوس کر کے لے جایا جائے گا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ اور تیسری کہ جب خوشبو لگائے، عطر لگانا یہ بھی سنت ہے، کہ یہی سوچ لے کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے خود خوشبو لگا رہا ہوں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میرے کپڑوں پر خوشبو لگائی جائے گی، میرے اوپر خوشبو چھڑکی جائے گی۔ اور چوتھی چیز، جب جو ہے آنے لگے جمعے کے لیے، نماز کے لیے پیدل چل کر آنا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ ذہن میں سوچے آج میں پیدل چل کر مسجد میں جا رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کچھ لوگ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر مسجد کے محراب کے آگے لا کر رکھ دیں گے۔ یہ چار چیزیں جب ہم کرتے ہیں جمعے کے دن، ہر بندہ ہی کرتا ہے ویسے، لیکن تھوڑی سی سوچ میں یہ تبدیلی آ جائے نا، یہ سوچ آ جائے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہر وقت انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوئے گی کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب بھی دینا ہے۔ آج یہی وجہ ہے نا، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاملات کے اندر خرابی کرتے ہیں، یا دھوکہ دیتے ہیں، یا دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کتنا ظالم ہے، یہ انسان اپنی موت کو بھی بھول گیا ہے، یہ ایسے کام کر رہا ہے، اس کو کیا مرنا نہیں ہے؟ تو انسان جب یہ چاروں کام کرتے وقت اپنے ذہن میں یہ چیز رکھے گا کہ یہ کام ایک دن میرے ساتھ ہونے والے ہیں، جو خود نہیں کر سکوں گا، دوسرے لوگ میرے ساتھ کریں گے، موت کا خیال ہر وقت اس کے سامنے ہوگا، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ انسان گناہوں سے بچتا رہے گا اور گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی کا پھر جو ہے ناحق مال نہیں کھائے گا۔ اس لیے جمعے کے دن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کی۔ خاص طور پر جمعے کے دن ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جلدی سے جمعے کی تیاری کر کے یہاں پر جو ہے تشریف لائیں، اور پھر جو احکام مسائل ہم بیان کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دیواروں کو سنائیں، پنکھوں کو خالی سناتے رہیں؟ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔